ناظرین، میں آزاد میڈیا نیوز چینل کے ذریعے کالج اساتذہ تنظیموں اور ہائر ایجوکیشن کے درمیان چلنے والے ایک ڈسپیوٹ کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ فنانس ڈپارٹمنٹ یہ چاہتا ہے کہ 19 کالجز کو تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے مطلوبہ رقم ہر کالج کے اپنے اکاؤنٹ میں دے دی جائے اور یہ کالجز اپنے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو خود تنخواہیں ادا کریں، جبکہ اساتذہ تنظیمیں حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اس نشست میں اس پر مختصر طور پر گفتگو ہوگی۔ پنجاب میں اس وقت پبلک سیکٹر کے 700 سے زیادہ کالجز ہیں اور بعض کالجز کی اسٹیبلشمنٹ نئی بننے والی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں سے بھی بہت بڑی ہے۔ طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور طلباء کی تعداد زیادہ ہے تو فائنانس بھی زیادہ انوالو ہے۔ یہ تمام ادارے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس یا اس کے ذیلی دفاتر یعنی ضلعی اکاؤنٹ آفس سے اپنی تنخواہیں وغیرہ لیتے ہیں۔ 10 سال قبل گورنمنٹ نے کچھ کالجز کو مالی اور انتظامی خود مختاری دینے کے لیے بورڈ آف گورنر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ اساتذہ کی طرف سے حکومت کے اس اقدام کو اس لیے مسترد کر دیا گیا کہ ان کے خیال میں گورنمنٹ بالآخر ان اداروں کو پرائیویٹائز کر کے نجی ملکیت میں دے دے گی۔ اساتذہ کے اس احتجاج کے نتیجے میں گورنمنٹ اپنے اقدامات میں کامیاب تو نہ ہو سکی، البتہ تنخواہوں کے علاوہ کچھ مالی معاملات کالجز کے سپرد کر دیے گئے۔ بورڈ آف گورنر بھی نہ بن سکے۔ تنخواہوں کے علاوہ باقی معاملات کے لیے SDA اکاؤنٹ کے ذریعے کام ہوتا رہا۔ ان خود مختار بنائے جانے والے اداروں میں سے کچھ کو سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت نے یونیورسٹیز بنا کر خود مختاری دے دی ہے۔ اس وقت 19 کالجز ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی اسکیم اور قانون کے مطابق خود مختار ادارے ہیں، مگر حکومت اساتذہ کے پریشر کی وجہ سے اپنی مکمل حکمت عملی نافذ کرنے میں گزشتہ 10 سالوں سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ گزشتہ دنوں فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان باقی ماندہ 19 کالجز کے تمام مالی معاملات بشمول تنخواہیں ایک اسپیشل اکاؤنٹ جس کا نام آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے کالج آفس ہی ادا کرے گا اور گورنمنٹ ان کالجز کو مقررہ بجٹ ہر کالج کے اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دے گی اور وہ اپنے اخراجات اس آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ سے کریں گے۔ اکثر اساتذہ کو تو شاید گورنمنٹ کے اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ AG آفس اور ضلعی اکاؤنٹ آفس سے ان کی جان چھوٹ جائے اور وہاں کے چکر نہ لگانے پڑے اور ان کے تمام مالی معاملات کالج میں ہی حل ہو جائیں۔ مگر کچھ اساتذہ تنظیموں نے حکومت کے ان اقدامات کو مسترد کر دیا ہے کہ گورنمنٹ اس طریقے سے ان اداروں کو پرائیویٹائز کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں حکومتی نمائندوں کو چاہیے کہ اساتذہ نمائندوں کو اعتماد میں لیں اور واضح کریں کہ ان اقدامات کا مقصد ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کے مالی اور انتظامی معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور اس طریقے سے کالج انتظامیہ بھی زیادہ با اختیار ہو جائے گی۔ وہ اساتذہ جو کالجز میں باقاعدگی سے آتے بھی نہیں اور پڑھاتے بھی نہیں، بلکہ وہ سرکاری نوکری کو پارٹ ٹائم جاب تصور کرتے ہیں، کالج انتظامیہ کے لیے ایسے لوگوں کو روکنا
اور ان کے ساتھ نپٹنا آسان ہو جائے گا۔ کالج انتظامیہ کا نظم و نسق بہتر کرنے کا طریقہ اس میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کالجز کے دفاتر کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ اے جی آفس سے ان کے کالج کے اکاؤنٹس میں سے کتنے لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، اور متعلقہ اکاؤنٹ آفسز کالجز کو کوئی سیلری سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ اب ای سسٹم کا دور ہے، متعلقہ اکاؤنٹ آفسز اگر سیلری سٹیٹمنٹ ہر ماہ متعلقہ کالج کو بذریعہ ای میل بھیج دیں تو کیا مشکل ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جب لاہور میں ایک بڑے کالج میں بطور پرنسپل چارج لیا تو میں نے دفتر کے برسر کو پے رول لانے کا کہا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں پے رول نہیں دیا جاتا۔ بڑی مشکل سے پے رول منگوایا گیا تو چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ گزشتہ کئی سالوں سے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19 تک کئی ملازمین جن کا کالج میں کوئی وجود نہیں تھا تنخواہیں لے رہے تھے۔ ایک گزشتہ 3 سال سے بیرون ملک بیٹھ کر تنخواہیں لے رہا تھا، اور ایک صاحب لیو ود آؤٹ پے لے کر دوسرے نجی ادارے میں کام کر رہے تھے اور اس کالج سے بھی تنخواہ لے رہے تھے، اور اے جی آفس نے ان کی تنخواہ ہی بند نہیں کی۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام متعلقہ اداروں کے سربراہان کو بھی اعتماد میں لیں اور ان کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیں تاکہ کالج انتظامیہ کو ان امور کو انجام دینے کے لیے مناسب وسائل جیسے اکاؤنٹس کے متعلقہ افراد اور جدید ٹیکنالوجی یعنی سافٹ ویئر وغیرہ بنا کر دیں تاکہ ان امور کی انجام دہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جا سکے، اور کالج سربراہان کی مدد کے بغیر گورنمنٹ کا یہ جو کہنا ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کالجز کے اندر ایسی چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ مہیا کی جائے۔